اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے، اس کے لیے ہم نے کچھ زیادہ مانگا نہیں ہے اللہ سے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا فضل کر کے رمضان المبارک کے قریب لایا ہے، ایسے مہینے کے قریب لایا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا شہر المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو زاد فیہ رزق المؤمن، جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس وقت سے ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور یہ جو تو نے ہماری زندگی کو رمضان کے اتنے قریب کر دیا ہے، مزید طویل کر کے ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرما دے۔ سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اس شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، چند دن اس کے گزر چکے ہیں، اور پہلے تو رمضان مہینوں کے حساب سے دور تھا، اب ہفتوں کے حساب سے دور ہو گیا، کہ 3 ہفتے رہ گئے ہوں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات دنوں کے حساب سے دور ہو جائے گی، کہ چند دن باقی رہ جائیں گے، رمضان آ جائے گا، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب رمضان کا اختتام ہو جائے گا۔ تو آج کی مجلس کے اندر میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ فکر دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج دار العمل ہے، اور جس دن کل دار الجزا ہوگا، اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا عطا کریں گے، اس وقت انسان کو قدر آئے گی کہ میرا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ دنیا کے اندر کتنا قیمتی تھا۔ اس لیے سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور زندگی کے سلسلے کو اتنا دراز کر دے کہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات زندگی کا حصہ بن جائے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لبوں کے اوپر یہی دعا ہو کہ اے کریم و رحیم اللہ، آپ نے اتنا فضل فرما دیا ہے تو مزید فضل فرما دے، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ اللہ جہاں ہمیں یہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات نصیب ہوں گی، اس کی قدر دانی کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ورنہ کئی سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر رمضان آ جائے یا غیر رمضان ان کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے غیر رمضان کے اندر غفلت کی زندگی گزرتی ہے، اسی طرح رمضان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے عید کا دن، جس دن وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، خوشبوئیں لگا کر کے اور معطر ہو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ رمضان کا ان کے اوپر اور کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف عید کے دن کا ان کو خبر ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے کپڑے بنانے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑے بنانے ہوتے ہیں، اور چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ذرا وہ گہما گہمی میں ذرا انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دن گزر رہے ہیں۔ تو بھائی ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیدار ہو کر کے اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ایسا مثالی رمضان ہوگا کہ اس کے بعد زندگی میں رمضان نہ بھی ملا
تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو جائے گی۔ تو پہلا کام کیا کرنے والا ہے کہ رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعا کرنی، اور دوسرا کہ رمضان المبارک جب مل جائے تو اس کے اندر اعمال کی توفیق مانگنی۔ اے اللہ کہ ہمیں رمضان کی قیمتی ساعات تو میسر ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ توفیق بھی نصیب فرما دیں کہ ہم اچھا کام کر سکیں۔